اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر بیہیویئر سائنس میں ہے انٹیلیجنس، اٹس ٹائپس، ریلیونس آف آئی کیو اینڈ ای کیو، میتھڈس ٹو امپروو ای کیو اینڈ افیکٹنگ آئی کیو، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس ہے کیا۔ The global capacity of an individual to act purposefully, think rationally and deal effectively with the environment، یعنی یہ وہ ایبلٹی ہے انسان کی جس سے وہ پرپزفلی اپنے فائدے کے لیے، معاشرے کے فائدے کے لیے، یا جو پیشنٹ ہے آپ کا اس کے فائدے کے لیے ریشنلی سوچتے ہیں، افیکٹولی رسپونڈ کرتے ہیں، اور انوائرمنٹ کے حساب سے جو ہے وہ رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرابلم سالونگ ایبلٹی، کوئی بھی پرابلم ہے ریلیٹڈ ٹو پیشنٹ، جو پیشنٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی اس کے سمٹمز ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کس طرح اس کا پرابلم جو ہے وہ سالو کرتے ہیں، کیا سلوشن نکالتے ہیں اس کی النس کا، اس کی ہیلتھ ڈس آرڈر کا، تو اس کو جو ہے وہ انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اب میتھڈ ٹو اسیس انٹیلیجنس، اب انٹیلیجنس کو کس طرح سے اسیس کرتے ہیں، کیلکولیٹ کس طرح سے کرتے ہیں۔ اب ایک جو ویسلر ایک فزیشینس تھے، انہوں نے دو میتھڈ جو ہیں اس کے لیے انہوں نے ڈیوائز کیے۔ پہلا میتھڈ جو انہوں نے کیا وہ تھا ویسلر ایڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل، یعنی انہوں نے کہا کہ جو انسان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو آپ میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر لیں۔ دوسرا جو ہے وہ تھا ویسکولر انٹیلیجنس اسکیل فار چلڈرن، بچوں کی انٹیلیجنس آپ کس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور جو ہے وہ ایڈلٹس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ آپ کس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کو اس نے آئی کیو کا نام دیا، اسیسمنٹ آف آئی کیو انکلوڈنگ دا، اب وہ اس کا میتھڈ ہے ڈیوائز جو کیا ہے۔ آئی کیو کو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کیلکولیٹ، مینٹل ایج ڈیوائڈیڈ بائی اس کی جو کرونولوجیکل ایج ہے، جو اس کی نیچرل ایج ہے، اور اس کو ملٹیپلائی 100 سے کرتے ہیں۔ اب فرض کریں کسی بچے کی ایج جو ہے وہ 8 ایئرز ہے، 8 ایئرز ایج اس کی نیچرل ایج ہے، کرونولوجیکل ایج ہے، اور پلس وہ ایج جب وہ سینس حاصل کرتا ہے، یعنی چیزوں کو پرکھنے کا اس کے اندر سینس آتی ہے، ایبلٹی آتی ہے چیزوں کو پرکھنے کی، اب جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کی، تو اس کو ڈیوائڈ کر کے اور اس کو ملٹیپلائی 100 سے کر دیں تو وہ آپ کی انٹیلیجنس جو اس کی لیول آ جاتا ہے، کتنا انٹیلیجنس لیول ہے۔ فرض کیا بچے کی ایج 8 سال ہے، بچے کی جو انٹیلیجنس ایج ہے وہ 8 سال، یعنی کہ ٹوٹل ایج اس کی اگر 10 سال ہے تو اس کی جو ایج ہے مینٹل ایج وہ ہو گئی کیا نام ہے کہ اگر وہ 8 سال میں اس نے چیزوں کو پرکھنا، لاجیکلی ان کو جو ہے وہ سالو کرنا، سلوشن ان کا ڈھونڈنا سیکھ لیا ہے، تو 8 اس کی ہو گئی اپنا جو ایج ہے مینٹل ایج ہوگی، اور پلس جو ہے ڈیوائڈیڈ بائی اس کی جو نیچرل ایج ہے وہ ہوگی، اور ایکول ٹو ملٹیپلائی بائی 100 ایکول ٹو جو بھی آئے گا وہ اس کی ایج ہوگی۔ یہ ایک طرح سے اس نے کیلکولیٹ کیا۔ تو اب اس نے پھر 2 ایکسٹریمز بتائیں۔ اس نے کہا جی جو انٹیلیجنس جو ہے وہ
ہائر سکور وہ انٹیلیجنس کا ہے وہ 90 سے لے کے، یعنی جو مینٹل ایج ڈیوائڈیڈ بائی کرونولوجیکل ایج اور ملٹیپلائی بائی 100 ایکول ٹو جو بھی آئے، اگر وہ 70 سے کم ہے تو بہت جو ہے وہ نومینل ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہینڈی کیپ لوگ آتے ہیں جو بہت کم سوچنے سے آری ہوتے ہیں۔ دوسرا جو اس نے کہا جی ہائر سکور آف آئی کیو ہے، آئی کیو انٹیلیجنس کوشنٹ، یعنی آپ کا ریٹنگ کیا آتی ہے اس میں، تو وہ 90 to 110 جو ہے وہ ہائر لیول ہے، جو عام طور پہ لوگوں کا ہوتا ہے، جو نارملی لوگ یہ اسٹوڈنٹس وغیرہ جو پڑھتے ہیں۔ لیکن جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کا جو سکور ہوتا ہے وہ ایکول ٹو 110 یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو سکور بلو 70 ہوتا ہے، یہ 90 to 110 یہ ہم نے ہائر سکور اس کو لے لیا، اور جو 90 سے پیچھے اور 70 سے کم ہے وہ بالکل لو سکور ہے، بلو 70 تو وہ مینٹلی ہینڈی کیپ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل سوچنے سمجھنے سے آری ہوتے ہیں۔ سکور ابو 130 جو ہے وہ ایکسیپشنل ہے کیس، یعنی اس کی جو پرسنٹیج ہے لوگوں میں 130، وہ پرسنٹیج بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جو کہتے ہیں کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں جو میڈیکل پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں یہ سکور پایا جاتا ہے۔ لیکن جو ابو 140 ہوتا ہے یعنی اس سے بھی اوپر، وہ بالکل گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے، اور ریئر کیسز ہوتے ہیں جن میں یہ سکور ہوتا ہے 140 یا 140 سے اوپر۔ اب سیونٹ سنڈروم، یہ ایک لینگڈن ڈان ایک فزیشنز تھے، سائنٹسٹ تھے، انہوں نے 1887 میں جو ہے یہ جو مینٹلی ہینڈی کیپڈ اسٹوڈنٹ تھے ان کے لیے یہ ٹرم یوز کروائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مینٹلی جو ہینڈی کیپڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یعنی جن کی جو انٹیلیجنس لیول ہے وہ 70 سے کم ہوتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی ان میں اگر سوچنے چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کی یا رسپونڈ کرنے کی جو ان کی انٹیلیجنس کی ایبلٹی ہے وہ اگر 70 سے کم ہے تو ضروری نہیں ہے، ان میں کوئی اور بھی ایبلٹی ہو سکتی ہے، لائک آرٹ ہے، ان میں کوئی آرٹ اس طرح کا ہو سکتا ہے، ان کی میموری اس طرح کی ہو سکتی ہے آؤٹ اسٹینڈنگ کسی بھی چیز کے بارے میں، کوئی کھیل ان کو اس طرح کا آ سکتا ہوتا ہے جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہو سکتا ہے انٹیلیجنس سے ہٹ کے، تو اس کو انہوں نے سیونٹ سنڈروم کا نام دیا، جو کہ ڈان سنڈروم کے نام سے کافی مشہور ہوا۔ تو اس نے پھر کچھ ہینڈی کیپڈ اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے وہ اس نے ایکسپیرینس بھی کیے، اور انہوں نے ان کے کچھ جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ہسٹوریکلی کچھ جو واقعات تھے ان کو میمورائز کر لیا تھا، اور وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس کی ڈیٹیلز بیان کر سکتے تھے۔ تو سیونٹ سنڈروم یہ ہوا کہ جو ہینڈی کیپڈ لوگ ہیں ان میں کچھ ایبلٹی اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آرٹ، ہسٹوریکل ایونٹس یا کچھ چیزوں کے نیمز یا کچھ ایونٹس کو اس طریقے سے میمورائز کر کے بیان کر سکتے ہیں کہ جو عام لوگ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ تو ہوگی انٹیلیجنس۔ اب ایموشنل انٹیلیجنس، پہلے تھی انٹیلیجنس کوشنٹ، اب ایموشنل انٹیلیجنس۔ پہلے انٹیلیجنس کوشنٹ آئی کیو، اب ایموشنل انٹیلیجنس، اس کو ای کیو آگے جا کے کہیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اب ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے جس طرح کہ ہم نے انٹیلیجنس کوشنٹ کے بارے میں پڑھا، ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ
جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے وہ بالکل فکسڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. جس طرح سے ہم نے کیلکولیٹ بھی کیا کہ اس کی ایک جو کیلکولیٹڈ وہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی 70 سے لے کے ابو 140 تک، 140 150 یہاں تک، تو یہ فکسڈ ہوتی ہیں، یہ انہیریٹڈ ہوتی ہیں، جو انسان اپنے والدین سے جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہیں. تو یہ فکسڈ ہوتی ہیں، یہ چینج نہیں ہو سکتی. اگر کسی کی 70 ہے یا کسی کی 80 ہے، کسی کی 90 ہے، کسی کی 110 ہے، کسی کی 130 ہے، 140 ہے، تو یہ انٹیلیجنس کوشنٹ جو ہے اس کی جو کوانٹٹی ہے یا اس کی جو میجرمنٹ کی ہے انہوں نے، وہ فکس ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتی. جبکہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے کیپیسٹی ٹو آئیڈینٹیفائی، انڈرسٹینڈ، کنٹرول دا ایکسپریشن آف ایموشنز، یعنی ایموشنز وہ چاہے اپنے ہوں یا کسی دوسرے کے ہوں. یہاں پہ ہم انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں، تو انڈیویجولز کے ایموشنز اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ایموشنز کو، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور رسپونڈ کرنا، یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اب یہ انسان اپنے اندر بھی دیکھتا ہے، اور ایموشنل انٹیلیجنس اگر کسی دوسرے سے، یعنی جو فزیشنز ہیں وہ اگر ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کے حساب سے دیکھ رہے ہیں، تو اس انداز سے، اس لیول سے، جتنا اس کا انٹیلیجنس لیول ہے اس حساب سے پھر ڈاکٹر اس کو رسپونڈ کریں گے. اب اس کے 4 ایریاز ہیں جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے. پہلا جو ہے وہ ایکچولی جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایموشنز کو، وہ چاہے اپنے ایموشنز ہو، یعنی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میرے ایموشن کس طرح کے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کیپیسٹی ٹو یوز ایموشن ٹو فیسیلیٹیٹ تھنکنگ، یعنی ایموشنل جو انٹیلیجنس ہے وہ اپنی تھنکنگ کو کس طرح سے آپ یوز کرتے ہیں، وہ والی جو کیپیسٹی ہے، یہ ایک اس کا ایریا ہے. اور جو اگلا ہے، اب ایموشنل جو میننگز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کس طرح سے کرنا ہے، یعنی کوئی غصے میں اگر لال پیلا ہو رہا ہے تو اس کو آپ کس طرح سے سمجھ کے رسپونڈ کریں گے، چاہے وہ آپ کا پیشنٹ ہے یا آپ کا ریلیٹیو ہے یا آپ خود ہیں. تو دوسرا ہے کوئی اگر پیار سے کس طرح سے آپ کو اس کے ایموشنز کو آپ دیکھ کے کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اور جو اگلا ایریا ہے چوتھا، وہ ایموشنز کو آپ مینیج کس طرح سے کرتے ہیں، یعنی اگر سامنے والا جو بندہ ہے اگر اس کے ایموشنز جو ہیں وہ غصے والے ہیں تو آپ نے کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے، اس کو مینیج کس طرح سے کرنا ہے. اگر وہ پیار کے ایموشنز ہیں اس کے، یا کوئی اور طرح کے ایموشنز ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے ڈیل کریں گے. تو یہ 4 ایریاز ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے جو ایموشنل انٹیلیجنس میں آتے ہیں. تو اب جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، جیسا کہ آپ کا جو کمیونیکیشن سکل ہے آپ کے پاس وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. آپ یعنی اس طرح کے اس کے جو بھی ایموشنز ہیں اس کو آپ سمجھ کے اس کو کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو یہ جو ہے اس کے لیے ایک ضروری چیز ہے. اب اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، یعنی جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے اس کے کیا فیکٹرز، کون کون سے فیکٹرز ہیں جو جن کی بنیاد کے اوپر ایموشنل انٹیلیجنس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. پہلا ہے سیلف اویئرنیس. سیلف اویئرنیس یہ ہے کہ انسان کو جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بندہ ہے اس کو اپنے بارے میں، اپنے ایموشنز کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ میں کس وقت کس کویشچن کو یا کس چیز کو، کس ایموشنز کو میں کس وقت کس طرح سے ایکسپریس کرتا ہوں. میں اپنے میرے فیلنگز کس ایونٹ کے بارے میں کیا ہوں گے اور دوسرے ایونٹ کے بارے میں کیا ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، کیونکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر آگے جا کے اس کو مینیج کر پائیں گے. اگر آپ
اپنے ایموشنز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ کو اپنے ایموشنز کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو مینیج نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے if one cannot measure, one cannot manage، تو یہ بھی اسی طرح سے ہے۔ اب مینیج ایموشنز، جب آپ نے اپنے ایموشنز کو سمجھ لیا کہ میرے ایموشن جو ہیں وہ غصے کا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں، اور جو نارملی ہیں وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں، جو سمپیتھک ایموشنز ہیں، امپیتھک ایموشنز ہیں وہ کب پیدا ہوتے ہیں، اور ان کو کس وقت مینیج کرنا ہے، کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ اگر کسی میٹنگ میں ہے، کوئی غصے کی بات آ گئی ہے، تو آپ نے میٹنگ میں اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سٹریس میں آپ نے آپ کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، کوئی اس طرح کا واقعہ ہو گیا، آپ کو لاس ہو گیا بہت زیادہ، یا کسی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو گیا، تو اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، یہ مینیجنگ ایموشنز ہے دوسرا۔ تیسرا ہے موٹیویٹنگ ون سیلف، اپنے آپ کو موٹیویٹ کس طرح سے کرنا ہے، یعنی اگر کسی چیز کو اچیو کرنا ہے، کوئی ڈیسٹینیشن ہے، کوئی آپ کو چیلنج دیا گیا ہے، اپنے ایموشنز کو کس طرح سے موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ اس کو اچیو کر سکیں، یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کس طرح اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں گے کہ آپ اس سے بچ سکیں۔ دوسرا ریکگنائزنگ ایموشنز ان ادرس، اب یہ چوتھا فیکٹر ہے، اس میں دوسروں کے ایموشنز کو آپ کس طرح سے ریکگنائز کر کے پہچان کے ان کو اس کے مطابق رسپونڈ کریں گے۔ جس طرح فزیشینز کے لیے ہے، آپ کے لیے، کہ آپ پیشنٹ کے، جو آپ کا پیشنٹ ہے اس کے ایموشنز کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ ریکگنائز کریں گے، اور ریکگنائز کر کے اس کو ایویلویٹ کر کے پھر کس طرح سے اس کو آپ رسپانس دیں گے۔ تو دوسرا ہے، آخری ہے، ہینڈلنگ ریلیشن شپس۔ آپ دوسروں کے، چاہے وہ آپ کا پیشنٹ ہے یا ریلیشن ہے، آپ کا ریلیٹیو ہے، کوئی ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یا کوئی دور کے یا قریب کے ریلیٹیو ہیں، تو ان کے ایموشنز کو سمجھتے ہوئے آپ نے کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے تاکہ آپ کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ ٹوٹنے نہ پائیں، کیونکہ جب ریلیشن شپ ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ کو مینیج کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اس کو آپ توڑیں، ختم کریں۔ تو اس طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ نے، اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا پیشنٹ ہے جس کے ایموشنز جو ہیں وہ انکنٹرولیبل ہیں یا سمجھ سے بالا تر ہے، تو آپ نے اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ تو یہ جو ہیں وہ 5 کمپوننٹ ہیں، سیلف اویئرنیس ہے، مینیجنگ ایموشنز، موٹیویٹنگ ون سیلف، اور ریکگنائزنگ ایموشنز ان ادرس، اور ہینڈلنگ ریلیشن شپس۔ اب ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ اور انٹیلیجنس کوشنٹ۔ اب دیکھیے جی، انٹیلیجنس کوشنٹ کیا ہے۔ اب انٹیلیجنس کوشنٹ ورسز ایموشنل کوشنٹ، یعنی جو انٹیلیجنس، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے فکس ہے انسان کے اندر، وہ پلس جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے جس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، بیٹر کیا جا سکتا ہے، یا جس کو بگاڑا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے۔ اب جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے وہ میئر کرتی ہے آپ کی کوگنیٹو انٹیلیجنس کو، یعنی ایبلٹی، آپ کی وہ ایبلٹی جس کو آپ یوز کرتے ہیں پرابلم سولوشن کے لیے، وہ چاہے لاجیکل ہوں یا ان لاجیکل ہوں یا سوشل ہوں، یہ۔ اور جو ایموشنل کوشنٹ ہے وہ ہیں آپ کے ایموشنز ہیں، جو آپ کے اندر وہ ایبلٹی جس کے اندر آپ اپنے ایموشن کو سمجھتے ہیں، اس کو مینیج کرتے ہیں، اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، یا دوسروں کے ایموشنز کو سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، اس کے مطابق رسپونڈ کرتے ہیں۔ تو جو آئی کیو ہے، انٹیلیجنس کوشنٹ، اس میں جو ہے وہ پرماننٹ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا وہ فکس ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بک سمارٹ ہے، یعنی وہ جو فکس چیزیں ہیں انہی کو اس نے کرنا ہے، جتنی آپ میں ایبلٹی ہے آپ اسی کے مطابق چیزوں کو سالو کر سکتے ہیں، پرابلمس کو، اس سے آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ آپ وہ تھریٹس جو آپ کو
آپ کے سر کے اوپر آ چکی ہیں. آپ نے اس کو جتنی آپ کی انٹیلیجنس کیپیسٹی ہے آپ نے اس کے مطابق ہی اس کو سالو کرنا ہے. اگر اس سے زیادہ کوئی پرابلم آپ کے پاس آ گیا ہے, آپ کو فیس کرنا پڑ گیا, تو وہ آپ کے لیے مشکل ہو گیا. اب یہ جو آئی کیو ہے, انٹیلیجنس کوشنٹ ہے, یہ آپ کو صرف جو ہے وہ عام حالات میں ہی آپ کو جو ہے وہ فائدہ دے سکتا ہے. یعنی عام جو حالات ہیں اس میں جو جو چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ آئی کیو جو ہے وہ آپ کو ان پرابلمس کے سولو کرنے میں, صرف جو میتھمیٹکس بنے ہوئے فارمولے ان کے لیے ہی آپ کو استعمال کر کے آپ اس کو سولو کر سکتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو آپ کا ایموشنل کوشنٹ ہے اس کو آپ, وہ چونکہ آپ اپنے فیلنگس کو سمجھ کے, لوگوں کے فیلنگس کو, ایموشنس کو سمجھ کے اس کو حل کر سکتے ہیں, تو وہ فلیکسیبل ہوتا ہے. آپ کو اسکل گین کر کے, ٹریننگ کر کے, ایٹیٹیوڈ کو امپروو کر کے آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں. جس طرح سے لوگ اپنے آفسز میں اپنے باسز کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ایموشنس کو, ان کی لائکس کو, ڈس لائکس کو, ورکنگ کنڈیشنز کو, کس ماحول کو وہ اچھا سمجھتے ہیں, کس کو اچھا نہیں سمجھتے, اس کو سمجھ کے وہ چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے وہ بلو آئی ہوتے ہیں باس کی. اور یہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں جو ہے ای کیو جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں آپ کو مدد کرتا ہے, آپ کے ساتھ چلتا ہے. یہ آپ کو جو کنفلکٹ ہوتے ہیں مین ٹو مین, گروپ ٹو گروپ, گروپ ٹو انڈیویجول, ان کو ریزالو کرنے میں ایموشنز کو سمجھ کے, تو یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے. اور جب آپ پہ کوئی سٹریس کا ٹائم ہوتا ہے, کوئی نقصان آپ کو ہو جاتا ہے, کسی چیز کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے, کوئی آپ کے اوپر ایسی آفت آ جاتی ہے جو آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے, آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں, تو یہی ای کیو ہی ہوتا ہے جو آپ کو سٹریس سے نکالنے میں مدد دیتا ہے. اب آئی کیو اینڈ ای کیو کا فرق تھوڑا سا دیکھ لیں. دیکھیں, جو ہیومن برین ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. ایک ریشنل اینڈ ایموشنل ہے. جو ریشنل اور ایموشنل ہے وہ اگر ریشنل اور ایموشنل انٹریکٹ کریں ایک دوسرے سے اس طریقے سے, بیلنس طریقے سے, تو انسان کی جو ہے وہ زندگی آگے بڑھتی ہے سموتھلی. لیکن اگر ان میں ایکولیبریم اس طریقے سے نہ ہو, انٹیگریٹڈلی نہ چلیں, تو پرابلم ہو جاتے. جبکہ ایموشن جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور انفارم کرتے ہیں آپریشن آف ریشنل مائنڈ. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایموشنل مائنڈ ہے, ایک ریشنل مائنڈ ہے. جو آپ کے ایموشنز ہیں وہ انفارمیشن کے مطابق آپ کے ریشنل مائنڈ کو گائیڈ کرتے ہیں پرابلم سولوشنز کے لیے. جو آپ کا ریشنل ایموشن جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور جو آپ کا ریشنل مائنڈ ہے, پہلے جو انفارمیشن آتی ہے آپ کے پاس وہ جاتی ہے آپ کے ایموشنل مائنڈ میں. ایموشنل مائنڈ سے وہ انفارمیشن کا جائزہ لیا جاتا ہے, وہ جاتی ہے ریشنل مائنڈ میں. اب ریشنل مائنڈ جو ہے وہ اس کا جائزہ لیتا ہے کہ کتنی انفارمیشن جو ہے وہ آگے پاس آن کرنی ہے میموری کی طرف, اور کتنی جو انفارمیشن ہے اس کو چھوڑ دینا ہے, وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو یہ ریشنل مائنڈ جو ہے وہ اس انفارمیشن کو پاس آن کرتا ہے, ریکمینڈ کرتا ہے. جب یہ ریشنل مائنڈ اور ایموشنل مائنڈ اکٹھے جو ہیں وہ ایکولیبریم کے ساتھ چلتے ہیں, ان کی آپس میں جو کیا آپ کہتے ہیں اس کو, ان کی جو دوستی ہے, جو ان کا ساتھ ہے, وہ بیلنس طریقے سے چلتا ہے, تو انسان جو ہے وہ وائز ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے انٹلیکچوئل اس کی ایبلٹیز جو ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں. لیکن اگر ان کا جو انٹیگریشن ہے وہ ان بیلنسڈ ہو جائے تو
हालात इसके बरक्स हो जाते हैं। अब दो कम्बिनेशन होते हैं, IQ एंड EQ। अब IQ जो है वो फिक्स है, मैंने आपको बताया। EQ जो है वो इमोशनल कोशेंट है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, IQ को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। तो जब हालात इस तरह से हों कि इंसान का IQ बहुत ज़्यादा हो अल्लाह की तरफ से जो गॉड गिफ्टेड है, और EQ उसका कम हो, तो वो इंसान जो है वो अपने EQ को इम्प्रूव करके जो है वो बहुत बड़ी बड़ी जो डेस्टिनेशंस हैं उसको हासिल कर लेता है। ऑन द अदर हैंड जो EQ जिसका IQ कम हो, EQ भी कम हो, तो वो बंदा मेहनत करके, स्ट्रगल करके, ट्रेनिंग करके, EQ को इम्प्रूव करके भी उस बंदे तक पहुंच सकता है जिसका IQ पहले से बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से दो चीज़ें हो गई। अगर इंसान का IQ कम है लेकिन EQ को वो इम्प्रूव करके आगे बढ़ सकता है उसके मुकाबले में जिसका पहले ही IQ ज़्यादा है। तो जो लोग आपने देखा होगा स्ट्रगल करते हैं अपने EQ को इम्प्रूव करके, ट्रेनिंग करके, वो उन लोगों के करीब पहुंच जाते हैं जिनको IQ अल्लाह ताला ने दिया होता है। अब इसको इम्प्रूव किस तरह से किया जा सकता है, EQ और IQ को सोशली, साइकोलॉजिकली? अब जैसे मैंने आपको बताया IQ जो है वो जेनेटिक है और उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ जो EQ है आपका, वो आपके स्किल्स हैं, आपकी ट्रेनिंग्स हैं, आपका एक्सपीरियंस है, जिसको विद स्ट्रगल आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसको अब EQ को किस तरह से इन्हांस किया जा सकता है, मतलब आप लोगों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जैसे पहले हम पढ़ के आए हैं कि लोगों के इमोशंस को आप समझ के उसके मुताबिक रिएक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अपने एक्सपीरियंस को अच्छे तरीके से मेहनत करते हुए बढ़ाकर इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्फ एवेलुएट करके, अपने आप को एवेलुएट करके कि मेरी कौन कौन सी गलतियां हैं, वीकनेसेस हैं, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। और दूसरा यह है कि जब आप अपने आप को एवेलुएट करते हैं आप स्ट्रेसेस में, तो स्ट्रेस में आप रिएक्ट किस तरह से करते हैं। अगर आपका रिएक्शन नेगेटिव है तो उसको आप इम्प्रूव करके पॉजिटिव कर सकते हैं, तो आपका EQ इम्प्रूव हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, और जब अगर वो आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ जाए या आपकी एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ जाए, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, ना कि किसी के ऊपर डालें। जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी आप कोशिश करेंगे। और दूसरा, आप देखेंगे आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी रिएक्ट कर रहे हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो कितने के इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ गए, अपने आप को उनकी जगह पे रख के आपने सोचना शुरू कर दिया, तो आपकी इमोशनल कोशेंट जो है वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा और आपकी इंटेलिजेंस इम्प्रूव हो जाएगी। आज का लेक्चर यहीं तक, आपका बहुत शुक्रिया।